ہم تمہارے خاندانی پیر ہیں، تمہارے دادا پر دادا بھی ہمارے خاص مریدین میں سے، برادری کو ہی ووٹ دینا، اور اگر تم نے برادری کو ووٹ نہ دیا تو انجام تو تم بیٹا جانتے ہی ہو۔ پھر جمہوریت، ہم بچپن سے لے کر آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ جمہوریت ہی سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ڈیموکریسی ہر شخص کو آزادی دیتی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے اقتدار میں لا سکتا ہے، اور سننے میں یہ بات کافی زبردست لگتی ہے کہ جمہوریت میں ہر ایک بندہ آزاد ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان میں یہ چیز بالکل بھی کام نہیں کر رہی، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر ان پڑھ لوگ موجود ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پاکستان میں پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ کیوں، کیسے اور کس کو ووٹ دیں۔ پاکستان کے ہر الیکشن میں 3 طرح کے لوگ ہم سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں۔ نمبر 1، برادری کے وڈیرے یا پھر قومیت پرست۔ سائیں، ہم تمہارے وڈیرے اور تمہاری برادری کے ہی ہیں، اور ہم تم سے امید رکھتے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنی قوم کے خلاف نہ جاؤ گے، اور تم کبھی بھی دشمنوں کو نہیں ہنساؤ گے ہمارے خلاف ہو کر، تو تم اپنی برادری کو ہی ووٹ دینا، اور اگر تم نے برادری کو ووٹ نہ دیا تو انجام تو تم بیٹا جانتے ہی ہو۔ پھر نمبر 2، پیر سائیں، ہم تمہارے خاندانی پیر ہیں، تمہارے دادا پر دادا بھی ہمارے خاص مریدین میں سے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہی ووٹ دیا ہے، تو اگر تم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف اور صرف ہمیں ووٹ دے کر جتوانا، ورنہ ایسی بد دعا دوں گا کہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ نمبر 3، ہم آئین پاکستان کی پاسداری کریں گے اور ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، اور تمام لوگوں کو ذہنی غلامی سے نکال کر حقیقی آزادی دلائیں گے، اور ہمارا انتخاب ہمیشہ تیسرے اور بیٹر آپشن کی بجائے پہلے یا پھر دوسرے آپشن پر ہی ہوتا ہے، یا تو ہم پیر سائیں کو ووٹ دیں گے یا پھر برادری کے وڈیرے کو، بے شک وہ سیاسی طور پر مکمل طور پر نااہل اور کافی زیادہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ ایموشنل قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ سے ہی ہم پر قابض ہیں اور ہماری ترقی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہے، کیونکہ ہم ان کے ذہنی غلام بن چکے ہیں اور اپنا حق بالکل بھی نہیں مانگتے، اور یہی وجہ ہے کہ 70 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم ابھی تک ایسے لوگوں سے آزاد نہیں ہو پائے۔ ہم ہمیشہ کرپٹ، نااہل اور غلام ذہنیت کے لوگوں کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں، جو چند ڈالروں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں کے خود بھی غلام بنتے ہیں اور پوری قوم کو بھی ان کا غلام بنا دیتے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جمہوریت کی ناکامی کی ایک وجہ جعلی ڈگریاں بھی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منتخب ہونے والے زیادہ تر ارکان کے پاس جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، یعنی امیر ان پڑھ لوگ جعلی ڈگریاں خرید کر پڑھے لکھے جاہل بنتے ہیں اور اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ملک کو سنوارا کیسے جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو پاکستان کی معیشت کو کمزور بنا رہی ہے وہ ہے نا تجربہ کاری۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایکٹیو مائنڈ سیٹ، ملک و قوم کے ساتھ ایمانداری، اور اس کے علاوہ سالہ سال کے تجربے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نیوکلیئر ویپنز، بارڈرز، مہنگائی، غربت اور گرتی معیشت کو سہارا دینا یہ ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم 20 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اگر حکمران ملک و قوم کے ساتھ ایماندار ہو تو۔ اور پاکستان میں ہر 4 یا 5 سال بعد نئے الیکشنز اور نئی حکومت آ جاتی ہے، اور پرانی حکومت جو منصوبے چھوڑ کر جاتی ہے، نئی آنے والی حکومت ان کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے، بے شک ان منصوبوں پر کتنے ہی ارب ڈالرز کیوں نہ لگے ہوئے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت تختیوں پر اپنا نام لکھوانے کے لیے نئے منصوبے شروع کرتی ہے، اور ان نئے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح جو بھی حکومت آتی ہے وہ پرانے منصوبوں کو ختم اور اپنے سے ہی جو ہے وہ نئے منصوبے چلاتی جاتی ہے، اور پچھلے تمام منصوبے ختم ہوتے جاتے ہیں اور قوم کا پیسہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان 70 سالوں سے قرضوں میں ہی ڈوب رہا ہے۔ جمہوریت بہترین چیز ہے، لیکن جمہوریت کو ہم سب سے بہتر نہیں کہہ سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے الٹرنیٹیوز پر بھی غور کریں، اور اگر آپ کو آمریت ہی اس کے الٹرنیٹیو نظر آتا ہے کہ آمریت ہی سب سے بہتر ہے تو میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں، اور میرے خیال میں آمریت سے جمہوریت کئی ہزار گنا بہتر ہے، جبکہ جمہوریت کے علاوہ اور آمریت کے علاوہ بھی اور بہت سے نظام ہیں جن کو پاکستان میں رائج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو دیکھیں تو پاکستان میں تمام سیاستدان جھوٹی خبروں، پیسوں،
کرپشن اور جھوٹ کی بنیاد پر پیسے بانٹ کر ووٹ خرید کر اسمبلیوں میں آتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ملک و قوم کی خدمت اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ اور جہاں لوگ کرپشن اور دوسرے لوگوں کو خرید کر اسمبلیوں میں آتے ہوں، ہم اسے حقیقی جمہوریت بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا اپنا ہی ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کرپٹ اور نااہل لوگوں کو ہی آگے لے کر آتے ہیں۔ تو آنے والے الیکشنز میں میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہو، تو اپنے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے گا اور کسی ایسے شخص کو ووٹ دیجیے گا جو حقیقی طور پر پڑھا لکھا اور ملک و قوم کی خدمت کرنے والا ہو۔ اور اگر اس بار بھی ہم نے کوتاہی برتی تو ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پوائنٹ مکمل طور پر سمجھ آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔